میں اور میرے ساتھ معززین علاقہ اس وقت موجود ہیں نیلی مالکاں کھٹ گجراں تحصیل فتح پور تھکیالہ ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کے خوبصورت مقام پر۔ یہ رہائش گاہ ہے۔ میرے پاس اس وقت دیگر احباب بھی ہیں اور میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں جن کی یہ رہائش گاہ ہے۔ سابق مشیر حکومت سیاسی اور سماجی شخصیت ملک محمد کرامت صاحب میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں۔ یہاں فتح پور تھکیالہ کی ایک نامور علمی، دینی اور سیاسی اور سماجی شخصیت انتہائی محترم سردار محمد منیر صاحب۔ میرے دائیں جانب آگے تشریف فرما ہیں ملک کرامت صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے لخت جگر ہیں، دبئی کی کاروباری شخصیت ہیں، میری مراد ملک تحسین کرامت صاحب۔ اور ہماری اس مجلس میں اور رفقا بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم سارے لوگ جہاں جمع ہوئے ہیں ہماری بزرگ شخصیت ملک محمد کرامت صاحب کی والدہ ماجدہ، جو طویل اور بھرپور زندگی گزارنے کے بعد بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری پیش کر چکی ہیں، انتقال فرما گئی ہیں۔ ان کی فاتحہ خوانی کے لیے ہم سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی اور فانی ہے اور ہم سب نے بالآخر اس فانی دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن کتنے ہی عظیم ہیں وہ لوگ کہ جو لوگ اس دنیا سے اٹھ جاتے ہیں لیکن ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں، ان کا پیار اور ان کی پیار بری شفقت وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہتی ہے اور لوگ یاد کے ذریعے ان کو پھر یاد رکھتے ہیں۔ میں اس سے قبل بھی یہاں یعنی اس مقام پر حاضر ہوا اور میں نے بذات خود جب وہ بستر مرگ پر تھیں، علیل تھیں، تو اس وقت بھی مجھے تیمارداری کا موقع ملا۔ تو مجھے چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ قابل تقلید ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ بہت ساری باتیں اس وقت بھی اور آج بھی ملک کرامت صاحب اور اہل خانہ کے ساتھ مل کر جو میرے علم میں آئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً وہ انتہائی مہربان آن تھیں اور ان کا سایہ اٹھ جانا یقیناً یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ وہ ایک بے لوث محبت کرنے والی تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، یعنی ملک کرامت صاحب کے 2 بڑے بھائی بھی ہیں، حاجی غلام حسین صاحب ہیں اور ملک شیر محمد مرحوم ہیں، وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور ملک کرامت صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ان کے سب سے چھوٹے بھائی ملک جمیل صاحب ہیں۔ تو والدہ ماجدہ ان کی بے شمار اللہ تعالیٰ نے انہیں اخلاقی خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ یعنی ان کی شفقت نہ صرف آپ نے کسی ایک بیٹے پر، بیٹی پر، بلکہ پورے اپنے خاندان کے لیے وہ ایک سایہ دار درخت کی طرح تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ علیل ہوئیں اور جو زندگی کے آخری چند سال جو گزرے ان کی خدمت یعنی ہر ایک نے بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ ان کی خدمت بجا لائی، اور جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آخری 2.5 سال وہ اپنے بیٹے یعنی سیاسی و سماجی شخصیت ملک کرامت صاحب کے ہائیں قیام پذیر رہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا کہ یہ رات کے پچھلے پہر بھی یعنی اگر جب بھی انہیں کوئی ضرورت پیش آئی آواز دی تو انہیں پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ سعادت حاصل کی۔ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ چھوٹے و بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، اس لیے کہ وقت بہت جلد یہ گزر جانے والی چیز ہے۔ یہاں ایک طرف یہ چھوٹوں کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ بڑوں کا ادب و احترام کرو، وہاں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جو بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کا احترام کریں۔
यानी एहतराम के बारे में बताया कि उन्हें भी रिस्पेक्ट जो अपनी औलाद की बनती है, जो अपने छोटों की जो मकाम बनता है, रिस्पेक्ट बनती है, बड़ों को भी चाहिए कि वो शफ़क़त करते हुए, मोहब्बत करते हुए, प्यार करते हुए वो उनकी भी रिस्पेक्ट करें। अगर हम आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर अगर अमल करें तो यकीनन हर घर वो जन्नत का नमूना बन सकता है। यकीनन एक तवील उम्र, जिस तरह पहले मैंने ज़िक्र किया कि गालिबन उनकी उम्र 100 साल से ज़ायद थी, और फिर देखें कि वो सारी ज़िंदगी उनके सामने पूरी हिस्ट्री थी, तारीख़ थी। उन्होंने वो ज़माना भी देखा जब पैदल चलने वाला ज़माना था। अब तो ये जिस मकान में हम रिहाइश पे इस वक्त मौजूद हैं, ये बेशुमार इस मकान के अंदर भी सहूलतें हैं और ये बरलबे सड़क है। लेकिन किबला मौआ जी देखें कि उस ज़माने में भी उन्होंने वक्त बड़ी शान के साथ गुजारा, जब ये सारी सहूलतें नहीं थीं, सहूलियात का फुकदान था, लेकिन उस दौर में भी वो अच्छे तरीके से। फिर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये फरमा रहे थे कि मेरे वालिद मोहतरम मलिक अब्बास खान, जिनकी ये पिक्चर है यहाँ, मलिक अब्बास खान बता रहे थे कि मेरे जो अब्बा हुज़ूर हैं, गालिबन को 15 साल पहले वो दुनिया से चले गए, तो उनकी तबीयत सख्त थी, लेकिन किबला मौआ जी की तबीयत नरम थी। तो ये कितना अच्छा होता है कि इससे भी हमें सबक मिलता है कि मियाँ बीवी में से किसी एक को नरम दिल हर सूरत होना चाहिए, और जो ना वो मामला फ़हम। और तो कहते हैं कि वालिद साहब एक वाक़या मुझे बयान करने लगे जो हमारे लिए भी सबक आमोज़ है। कि कहते हैं कि हमारे यहाँ काम काज करने वाले भी लोग थे कि एक जो हम मांगने वाला आ गया, तो अम्मी जी ने जो ना वो अंदर से जो भी कोई चीनी आटा जो भी हस्ब तौफीक वो उसे इनायत की और रुखसत कर दिया। तो कहने लगे कि मलिक रहमत साहब फरमा रहे थे कि मेरे वालिद साहब जब घर आए तो उन्होंने मेरी वालदा मोहतरमा से पूछा कि वो जो मांगने वाला आया था, क्या वो भी खाना खा के गया है? तो उन्होंने कहा जी खाना तो मैंने नहीं दिया, अलबत्ता उसे जो भी हस्ब तौफीक मैंने उसे देना था वो मैं देकर उसे रुखसत कर दिया। तो वो इस पर भी गुस्सा हुए, वो खफा हुए कि ये क्या किया आपने। वो ज़ाहिर बात है, एक अगरचे आम उस मांगने वाले को जानते नहीं थे, लेकिन चूँकि खाने का वक्त था, बाकी खा रहे थे, तो चाहिए यह था कि आप खाना खिला देती उसे। तो कहते हैं कि वो इस कदर गुस्से में थे कि अपने हिस्से का जो खाना था, आपने हिस्से का खाना उठाकर उन्होंने जानवर यानी कुत्ते के हवाले कर दिया कि मैं आज एहतजाजन मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए कि एक यानी यहाँ पर मांगने वाला आया और वो इसी तरह खाना खिलाया, आपने रुखसत कर दिया। तो देखें यकीनन ये अजीम लोग थे जिनका एक तरीक़ेकार था कि जिनके पास बैठने वाले वो कभी महरूम नहीं हुए। मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, एक दफ़ा एक शख्स के पास कोई शख्स गया और वो जाके अर्ज़ करने लगा कि हज़रत मैं और लोगों पर देखता हूँ कि अल्लाह का करम ही नज़र आता है, लेकिन मैं महरूम हूँ। कोई मुझे भी वजीफ़ा बता दें, कोई हाल बता दें कि मुझ पर करम, अल्लाह ताला का करम कैसे हो, या अल्लाह ताला की नेमतें जो सबको मैसर हैं मैं उनसे दूर हूँ, तो ये इनायत मुझ पर कैसे हो। तो कहते हैं कि वो शख्स सामने बैठा था, तो हज़रत ने कहा कि यार ये क्या है। तो सामने कहते हैं पंखा लगा हुआ था, उसकी आवाज़ हज़रत जी को आ रही थी। तो उसने कहा कि हज़रत जी ये पंखा है। तो उन्होंने उस शख्स से पूछा कि ये क्या कर रहा है। उसने कहा ये हवा दे रहा है, हवा के लिए। तो कहने लगे कि ये जो हवा दे रहा है ये किसे लग रही है हवा, किस तक पहुँच रही है। उन्होंने कहा जी मैं तो अभी आया हूँ, ये आपके लिए लगा था, तो हज़रत आपको ये हवा पहुँच रही है। तो पूछा आपको भी आप पहुँच रही है। उन्होंने कहा पहले तो नहीं पहुँच रही थी, लेकिन जब से आपके पास बैठा हूँ यह हवा मुझे भी पहुँच रही है। तो हज़रत जी ने कहा कि देखो यह अल्लाह ताला की नेमत थी,
جو کہ یہ پنکھا میرے لیے لگا تھا، مجھے ہوا دے رہا تھا، لیکن تو جب تک دور بیٹھا تھا اس نعمت سے محروم تھا، تو جب تو قریب ہو کے بیٹھا تو میں تو ہوا مجھے پہنچ ہی رہی تھی، لیکن اب یہ ہوا آپ کو بھی پہنچ رہی تھی۔ اسی طرح جب دیکھو کہ کسی پر اللہ کا کرم دیکھو تو ان لوگوں کے قریب ہو جایا کرو، پھر اللہ کی نعمتیں جو اس پر ہو رہی ہوتی ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، وہ والدین ہوں، اساتذہ ہوں، معاشرے کے بڑے لوگ ہوں، افراد ہوں، ہم جو ہیں وہ ہماری کامیابی اس میں پوشیدہ ہے کہ ہم ان کے پاس جا کے بیٹھا کریں، ان کے قریب ہو کے بیٹھا کریں، ان کی باتیں سنا کریں، ان کی خدمت میں رہنا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث چیزیں بنتی ہیں۔ سارے اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، لیکن ملک رحمت صاحب نے بڑی ہی پیاری باتیں بیان کی ہیں۔ یہ ارشاد فرمان ہونے لگے کہ والدہ محترمہ کا جب سارے سو جاتے تو غالباً یہ رات 1 بجے سے صبح 6 بجے تک جو وقت ہوتا، یہ بڑا ہی ایک مشکل وقت ہوتا۔ تو میں نے عرصہ دراز سے جب میں نے دیکھا کہ والدہ ماجدہ میری امی جی جو ہے نا وہ ان کی سے ٹھیک نہیں عالی لیں، تو میں کسی اور، یہ چونکہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سارے آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ یہ جو 1 بجے سے صبح 6 بجے کا وقت ہے امی جی کے ساتھ میں رہوں گا۔ تو دیکھیں اس سوچ کا آ جانا بھی، یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہی ہوتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ وہ کبھی رات کی سختی میں جس وقت وہ ذرا تکلیف میں ہوتی تو ایک چارپائی پر تھک جاتی، تو میں نے سامنے دوسری چارپائی بھی رکھی ہوئی تھی کہ وہ یہاں سے اگر وہ یعنی اس چارپائی سے اگر تھک جاتی ہیں تو چال قدمی کر کے تو آگے جاتی ہیں تو وہاں پر آرام فرما ہو جائیں۔ تو اسی طرح ان کی رات کسی طریقے سے اچھی گزری۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیاری امی جان جو اس فانی دنیا سے اٹھ گئی ہیں، لیکن ان کی شفقتیں، ان کا پیار، ان کی محبت بلا شبہ وہ نہ صرف ملک رحمت صاحب، ان کے دیگر برادران اور جملہ اہل خاندان ان پر، بلکہ ہم سب اب بھی ان کی شفقتوں سے آج محروم ہیں۔ ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت کے اندر جگہ عنایت فرمائے اور جملہ الواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔